ناظرین، تاریخ میں پڑھنے سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے حکمرانوں کی عقل مندی اور دور اندیشی کو دیکھ کر بڑے بڑے تاریخ دان لکھتے وقت اپنی قلموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ آخر ان لوگوں کے پاس اتنی ذہانت اور اتنی دور اندیشی کہاں سے آتی تھی، جو بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ذرائع کے اتنے بڑے بڑے مشکل حالات سے کیسے نمٹ لیتے۔ اور جہاں ہم بڑے بڑے حکمرانوں، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حاکموں کی عقل مندی اور دور اندیشی کے واقعات اور قصے پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ضرور نظر آتے ہیں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی اور بہادری اور صحیح وقت پر بہترین فیصلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی آپ ایک سچے عاشق رسول اور سچے مجاہد تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے تھے کہ سلطان کو ایک قاصد نے آ کر چٹھی دی اور سلطان کے کان میں کچھ کہنے کے بعد وہ قاصد وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹھی پر الفاظ پڑھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کے آثار پریشانی میں بدل گئے۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر علی بن سفیان سمجھ چکا تھا کہ ضرور سلطان کو کوئی بری خبر ملی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاورت ختم کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے تو پیچھے علی بن سفیان بھی آپ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سلطان سے عرض کرنے لگا، سلطان معظم، ایسی کیا خبر آئی جس نے آپ کے چہرے کے تاثرات کو بدل دیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا، میرے جاسوسی سے مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں وادی میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے اور اس قلعے میں ایک سردار ہے جو چھوٹے چھوٹے قبائل پر اپنے سپاہیوں سے حملہ کرتا ہے اور وہ قبائل کو یرغمال بنا کر ان کی عورتوں مردوں کو الگ الگ جگہ پر ننگا کر کے قید کر لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے کھول کر بتائیں، میری سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ لہٰذا سلطان نے فرمایا کہ خبر کے مطابق اس ظالم سفاک سردار نے اپنے قبیلے کے ساتھ ہی 2 بڑی حویلیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ان حویلی میں وہ جن قبائل پر حملہ کرتا ہے ان کے مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک حویلی میں ان کے ننگے مردوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری حویلی میں ننگی عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہاں حویلی کے اوپر کوئی چھت موجود نہیں۔ وہ اتنا ظالم اور سفاک انسان ہے کہ اگر سردی کی شدت سے کوئی مرد یا عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو یا اپنی شرمگاہوں کو چھپائے تو ان کے اوپر کھڑے سپاہی ان کو پتھر مارتے ہیں اور ان کو خوراک میں ریت ملا کر دی جاتی ہے اور پینے کے لیے ان کو گندا اور کڑوا پانی دیا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آخر وہ ظالم سفاک سردار ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، وہ ظالم اور سفاک انسان مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، آخر ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار اتنی طاقتور اور مضبوط کیسے بن گیا؟ اس نے کئی قبیلوں کا حملہ کر کے ان کا نام نشان مٹا دیا۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے، وہ اسی طرح گھات لگاتا ہے کہ قبیلے کی سپاہیوں کو بھنک بھی نہیں لگتی، اور جس قبیلے پر وہ حملہ کرتا ہے وہ ان کے سپاہیوں کا اپنے ماتحت کر کے اپنا سپاہی بنا لیتا ہے، کیونکہ سپاہی شرمندگی کی موت سے مرنے سے بہتر اس کے سپاہی بننا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے۔ اس حویلی میں عورتوں کو ننگا کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ بڑے پریشان ہو گئے اور علی بن سفیان کو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک ان معصوم اور مظلوم عورتوں اور مردوں کو ظالم سردار سے آزاد نہیں کروا لیتا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ علی بن سفیان نے سلطان سے کہا، حضور، ہم اس کے اتنے بڑے لشکر سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو سلطان نے کہا کہ ہم اس ظالم سردار کو اسی کی چال میں پھنسا کر کتے کی موت ماروں گا اور کسی مظلوم کو ایک خراش بھی نہیں آئے گی۔ صبح ہی تو سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان کو فرمایا، اس قبیلے پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے 2-3 اہم امور نمٹانے ہیں۔ وہ چند اہم امور نمٹا کر ہم ایسی حکمت عملی تیار کریں گے جیسے ہم اس سردار پر حملہ کر کے اس قبیلے کو آگ لگا دیں گے اور ان تمام مظلوموں کو رہا کرا کے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ گزرتے گزرتے سلطان صلاح الدین کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ بازار سے گزرتے اچانک سلطان کی نظر ایک حلوائی کی دکان پر پڑی۔ جہاں حلوائی والا کوئی چیزیں اٹھانے کے لیے واپس اس نے منہ پلٹا تو آگے سے کھڑا ایک چھوٹا بچہ اس نے حلوائی کے رکھے ہوئے حلوے میں سے تھوڑا حلوہ چرا لیا۔ یہ سب سلطان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سلطان کو غصہ آیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں بری عادت، لیکن سلطان کسی اہم کام کے لیے تیزی سے جا رہا تھا۔ سلطان نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ سلطان اسی حلوائی کے پاس سے گزرا تو سلطان کی نظر پھر اسی بچے پر پڑی۔ اب سلطان صلاح الدین دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا بچہ آج بھی وہی چوری کرتا ہے یا پھر وہ اتفاق تھا، یا پھر بچے نے دکاندار سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو لینے کے لیے دکاندار پیچھے کی طرف گیا، پھر اس بچے نے حلوہ چرا لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حلوائی والے کے پاس گیا اور فرمایا، نوجوان،
تم شکل سے اچھے کاروباری لگتے ہو، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بھائی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اتفاقاً میں کل بھی تمہاری دکان کے پاس سے گزرا اور آج بھی تیری دکان کے پاس سے گزرا، تو میں نے دیکھا کہ کل بھی بچے نے آپ کی ایسی ایک چیز مانگی جس کو آپ لینے کے لیے دکان کے پچھلے حصے میں گئے، تو اس بچے نے آپ کے رکھے ہوئے حلوے میں سے حلوہ چرا لیا، اور آج بھی جب میرے اتفاق سے وہاں گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ پھر بچے نے آپ سے کچھ ایسی چیز مانگی جس کو لانے کے لیے تم پیچھے گئے اور اس بچے نے وہاں سے حلوہ چرا لیا، لیکن تمہیں پھر بھی پتہ نہیں لگنے دیا۔ جب یہ بات اس حلوائی نے سنی تو مسکرانے لگا اور کہا، بھائی صاحب، زندگی کے کئی سال اس کاروبار میں گزر گئے، تمہیں لگتا ہے کہ میری چوری ہو رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ان کو خود نظروں سے دیکھا ہے، اور کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچہ تیری چوری کرتا ہے تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تو یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بھائی صاحب، یہ ایک راز ہے، اگر آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو کل بچہ جب حلوے کی چوری کرے تو اس کا پیچھے کرنا، اور اس کے باوجود بھی کہ مجھے پتہ چل جائے، لیکن میں اس سے کیوں کچھ نہیں کہتا۔ سلطان بڑا حیران تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپسی پر سلطان کا گزر اس جگہ سے ہوا تو سلطان اس انتظار میں تھا کہ وہ بچہ دکان پر آیا اور اس حلوائی والے کی چوری کرے، اور جب وہ پیچھے کی طرف جائے تو میں اس کا پیچھا کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتظار میں تھا کہ ابھی وہ بچہ آیا، اس نے مٹھائی والے سے کچھ اور چیزیں لیں، اور جب وہ مٹھائی والا پیچھے کی طرف گیا اس نے پھر سے حلوہ چوری کیا اور دکاندار کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اور وہ چیزیں لے کر واپس کی طرف پلٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا اور وہ بچہ پیدل چلتا جا رہا تھا۔ پیچھے کرتے کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اچانک اس پر پڑی کہ وہ بچہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ سلطان حیران تھا کہ یہ بچہ جھونپڑی میں کیا کرنے گیا ہے؟ یہ تو خستہ حال جھونپڑی دکھ رہی ہے اور اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور اس جھونپڑی کے دروازے پر گئے تو اندر سے کسی کے اونگنے کی آواز آئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے تو ایک بوڑھی عورت جس کی نظر بہت کمزور تھی اور بڑی مشکل سے وہ حلوہ کھا رہی تھی۔ سلطان نے جب اس کو دیکھا تو اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا، اور جب سلطان نے پیچھے خیال دوڑایا تو پھر سلطان کی سمجھ میں آ گیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہو کر جب چوری کرتا ہے تو نہ ہی اپنے ماں کے لیے اور نہ ہی اپنے باپ کے لیے، نہ ہی اپنی بہن بھائیوں کے لیے اور نہ ہی اپنے لیے، بلکہ ایک بوڑھی عورت جو اس کی کچھ نہیں لگتی اس کے لیے چوری کرتا ہے، اور اس بوڑھی عورت کو حلوہ دے کر اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس بچے کے ماں باپ بہت کنجوس اور سخت ہیں، لہٰذا وہ اپنے پیسوں سے بھی اس بوڑھی عورت کو کچھ نہیں کھلا سکتا، اس لیے مجبور ہو کر اس حلوائی والے کی چوری کرتا ہے اور جا کر اس بوڑھی عورت کو کھلاتا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دکان والے کے پاس گئے اور اسے انعام میں سونے کے سکے دیے اور کہا، آپ سے اس بچے کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے اس بچے کو دو گے، اور وہ بچہ اس کو جا کر کھلائے تاکہ اس کے دل میں ابھی سے ذہن میں نہ ہو کہ وہ غلط کام کر کے نیکی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے سفر کے بعد واپس اپنے محل کی طرف لوٹا۔ سلطان کے پیچھے جنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں اور اپنے ساتھی علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جس کے تحت اس قبیلے کے سردار کا بچ کر نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ وہ حکمت عملی یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا قاصد بنا کر اس سردار کی طرف بھیجا اور کہا کہ فلاں قبیلے کا سردار کسی جنگی مہم پر روانہ ہو گیا ہے، لہٰذا تمہیں اس قبیلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ جیسے اس سردار نے چھوٹے سے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا، پیچھے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے قبیلے کو آگ لگا دی اور تمام عورتوں اور ننگے مردوں کو رہا کرا لیا۔ رہا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے لباس منگوایا اور لباس اس حویلی کی دیواروں کے اوپر سے پھینکے گئے۔ ہر مرد اور عورت وہ لباس پہن کر باہر آتی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سیدھا مصر لے آئے اور ان کے رہنے کے لیے بہت سارے خیمے نصب کیے گئے اور ان کے رہنے کا بندوبست کیا گیا، اور ان سارے قبائل کے سپاہیوں، مردوں، عورتوں کا ایک سردار مقرر کیا گیا جو ان کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔